فطرے کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں۔ فطرے کے حوالے سے بہت سارے جو ہے نا وہ سوالات وہ جواب طلب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فطرہ کتنا دینا چاہیے، کتنا فطرہ واجب ہے۔ ایک تو ایک فارمولا ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 کلو اس چیز کی قیمت بطور فطرہ دینا واجب ہے جو شہر کی اکثریت کی خوراک ہے۔ اچھا، اس میں جو مثال دی جاتی ہے وہ چند چیزوں کا اس میں نام لیا جاتا ہے۔ گندم کا نام لیا گیا ہے روایات کے اندر، اور اس کی روشنی میں فقہا کے فتاوی میں گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، یا آپ کا چاول ہے، یا وہ مکئی ہے۔ یہ مثال کے طور پر ان چیزوں کا نام دیا گیا ہے۔ 3 کلو گندم یا آٹے کی قیمت، یا 2-4 چیزیں جو الگ کی قسم بیان کی گئی، یہ جو ہے نا شہر میں یہی چیزیں جو ہے نا غالباً استعمال ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے بھی ہمارے پاکستان میں یعنی اکثریت جس کو استعمال کرتی ہے تینوں ٹائم تقریباً، وہ گندم ہے اور وہ آٹا ہے۔ اور یہ آٹے کے بھی کئی ریٹ ہیں۔ مثلا یہ جو 20 کلو کا تھیلا ہوتا ہے، اس کو توڑا کہتے ہیں، اس کا جو ہے نا وہ ریٹ الگ ہے، چکی کا جو ہے نا وہ الگ ہے۔ اچھا، دیہات میں جو مومنین رہتے ہیں گندم ان کی اپنی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گندم اپنی نہیں ہوتی لیکن دیہات میں خرید کے کھاتے ہیں۔ تو آپ کے شہر میں اکثریت جو کھاتی ہے 3 کلو اس غلہ یا اس کی قیمت جو ہے وہ آپ نے بطور فطرہ دینا ہے۔ یہ ہم مومنین ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا دے دیں۔ ہم رقم مقرر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ 3 کلو اس آٹے کی قیمت دے دیں بطور فطرہ، جس کو آپ کے شہر کی اکثریت جو ہے نا استعمال کرتی ہے۔ یہ فارمولا ہے۔ اب آپ خود جا کے ریٹ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اہم سوال کیا جاتا ہے، اکثر یہ ان مومنین کی طرف سے کیا جاتا ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں، لندن، امریکہ جیسے ممالک میں رہتے ہیں، جہاں پر وہاں ان کو فقیر نہیں ملتا، مثلا فقیر نہیں ملتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس حساب سے کو دے دیں، وہ نکال کے اپنے پاس محفوظ رکھیں اور واپس جب وطن آئیں تو کسی فقیر کو دے دیں، کیا کریں؟ ان کی خدمت عرض یہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آپ کے عزیزوں کے پاس، آپ کسی دوست کے پاس، یا آپ کے گھر والوں کے پاس آپ کا اگر کوئی پیسہ ہے تو آپ اسے کہیں کہ اس پیسے میں سے یعنی جو بھی مطلب پاکستان میں آپ کے شہر میں جو ہے نا وہ فطر کی رقم بنتی ہے وہ آپ کی طرف سے ادا کریں۔ اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ کسی کو نائب بنا دیں کہ وہ آپ اس سے وہ آپ کو قرض دے، یعنی آپ کو قرض دینے کی نیت سے وہ کسی فقیر کو جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے وہ فطرت دے، اور بعد میں جو ہے نا آپ اس کے ساتھ اپنا وہ حساب کتاب کریں۔ یہ 2 مسئلے پوچھے جاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو کہ وہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ جو فطرہ ہے اس کا مصرف، یعنی اس کا مستحق کہاں خرچ ہونا چاہیے فطرے کو۔ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ جہاں عام زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے وہاں یہ فطرہ بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ عام زکوٰۃ جیسے گندم ہے آپ کی، تو اس میں جو ہے نا وہ قرآن میں جو ہے نا وہ 8 قسم کے جو ہے نا اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ فقیر فقراء ہیں، مساکین، اچھا جی، اسی طرح وہ فی سبیل اللہ ہے، مقروض لوگ ہیں، اچھا جی، اگر کوئی غلام کسی کی ملکیت میں ہے اس پر تشدد ہوتا ہے، اچھا جی، اسی طرح مؤلفۃ القلوب وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض کے نزدیک یہ کہ جن 8 مقامات پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے اور انہی 8 مقامات پر یہ آپ فطرہ بھی جو ہے نا وہ خرچ کر سکتے ہیں۔
بعض کا یہ ہے کہ جیسے اویس سستانی حفظ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، جہاں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں وہاں فطر خرچ نہیں کر سکتے۔ مثلا زکوٰۃ فی سبیل اللہ بھی جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں، کسی رفاہی کام میں بھی جو ہے نا آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن جو فطرہ ہے ان کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر جو وہ صرف فقیر اور فقراء کا جو ہے نا غریبوں کا وہ حق ہے احتیاط واجب کے طور پر۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے جو سستانی کی تقلید میں ہے اور وہ ایسی جگہ خرچ کرنا چاہ سکتا ہے، یعنی فقیر فقراء کے علاوہ کسی اور مقصد میں خرچ کرنا چاہتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہتا ہے، مثلا کسی مدرسے میں جہاں مثلا چونکہ مدرسے کے طلباء کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، فرض کریں بعض کہتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں، بعض کہتے ہیں فقیر نہیں ہیں، تو یہ مدرسے میں دینا چاہتے ہیں، یا کسی اور کار خیر میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں، صرف اس مسئلے میں جہاں سستانی فرماتے ہیں کہ یہ احتیاط واجب کے طور پر فقیروں کا حق ہے، وہاں مثلا آیت اللہ فیاض اسحاق فیاض وہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں وہاں یہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں ان کے فتویٰ پر عمل کر کے آپ فطرہ کو جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ بھی جو ہے نا خرچ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے فی سبیل اللہ کا جو دائرہ ہے وہ بہت جو ہے نا وہ وسیع ہے، ابن سبیل ہے، مسافر ہے، سب جگہ جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو تین مسئلے تھے جن کی وضاحت میرے نظر میں ضروری تھی۔ امید ہے بہت سارے مومنین کو ان کے جو ہے نا وہ سوالات کا جواب مل گیا ہوگا۔